میں جب گھر واپس پہنچا تو رات کے 11:15 بج چکے تھے۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ٹیلی فون کی گھنٹی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے فوراً ریسیور اٹھایا۔ ہیلو بیگ صاحب، آپ کہاں غائب ہیں جناب؟ دوسری جانب امتیاز خان تھا۔ میں نے اسے آواز سے پہچان لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ میں 10ویں بار فون کر رہا ہوں۔ کیوں، خیریت؟ میں نے استفسار کیا۔ ریسیور میں امتیاز خان کی آواز ابھری۔ بالکل خیریت ہے بیگ صاحب، بس ایک ضروری اطلاع آپ کو پہنچانا تھی۔ میں ابھی ابھی گھر پہنچا ہوں، میں نے کہا۔ اگر اس ضروری اطلاع میں 10 منٹ کی مزید تاخیر ہو جائے گی تو کوئی مضائقہ تو نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ ٹھیک 10 منٹ کے بعد فون کریں، جب تک میں چینج کر لوں گا۔ میں نے ریسیور رکھنے کے بعد واش روم کا رخ کیا۔ پھر 10 منٹ سے پہلے ہی میں اپنے اسٹڈی روم میں پہنچ چکا تھا۔ رات کا کھانا واپسی میں ایک ریسٹورانٹ میں کھا آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹیلی فون کی ایک ایکسٹینشن اسٹڈی میں بھی موجود تھی۔ ہیلو، میں نے ریسیور اٹھانے کے بعد کہا۔ جی بیگ صاحب۔ دوسری طرف امتیاز خان ہی تھا۔ میں نے کہا، جی اب فرمائیے، وہ کون سی ایسی اہم اطلاع تھی جس کے لیے آپ کو متعدد بار زحمت کرنا پڑی؟ میں خود بھی ٹھیک طور پر سمجھ نہیں سکا ہوں، امتیاز خان نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ آخر بات کیا ہے، آپ کھل کر بتائیں۔ وہ بتانے لگا، جب ہم آج کورٹ سے گھر پہنچے تو سب ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ پھر رات 8:30 بجے ایک گمنام کال موصول ہوئی۔ بولنے والے نے اپنا تعارف پیشکار کے خفیہ نمائندے کے طور پر کرایا اور کہا کہ اگر ہم چاہیں تو پیشکار اس مقدمے کا رخ ہمارے حسب منشا موڑ سکتا ہے۔ جج سے اس کے خصوصی تعلقات ہیں۔ جج اس کی بات کو کبھی نہیں ٹالے گا۔ اس خدمت کے عوض ہمیں پیشکار کو بطور نذرانہ 50,000 روپے پیش کرنا ہوں گے۔ میں نے امتیاز خان کو قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ میں ٹیلی فون پر اس کی صورت تو نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس کی آواز سے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس پر اچانک حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اس نے ان خدمات کا معاوضہ 60,000 روپے طلب کیا ہے، اور کم و بیش اتنی ہی رقم کا مطالبہ اس نے دوسری پارٹی سے بھی کیا ہوگا۔ میں نے امتیاز خان کی حیرت میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا، تاکہ پیشکار جج کو اس بات پر آمادہ کر سکے کہ وہ ملزم شاہد حسین کو شک کا فائدہ یعنی خواب خرامی کے باعث دے کر باعزت طور پر رہا کر دے، اور سزا کے طور پر بس فقط ایک جملے کا فرمان جاری کر دے۔ استغاثہ ملزم شاہد حسین پر قتل عمد کا الزام ثابت نہیں کر سکا، لہٰذا عدالت ملزم کو باعزت طور پر بری کر کے شاہد حسین کو تاکید کرتی ہے کہ وہ کسی مستند نفسیاتی معالج سے اپنا علاج کروائے۔ اپنی بات مکمل کرتے کرتے میرے لہجے میں تلخی در آئی۔ ریسیور میں امتیاز خان کی آواز ابھری، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے بیگ صاحب؟ جی ہاں، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، میں نے ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ پھر میر کا یہ شعر خود بخود میری زبان پر آ گیا، یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہاں وہی ہے جو اعتبار کیا۔ امتیاز خان سے جس طرح کسی نمائندہ پیشکار نے خفیہ رابطہ کیا تھا، ہماری عدالتوں میں ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں، مگر عام طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک عدالتوں پر ہی کیا موقوف، ملک کے تمام محکموں میں جہاں ایماندار اور فرض شناس لوگ پائے جاتے ہیں، وہیں رشوت خور اور ضمیر فروش لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ میں نے امتیاز خان سے کہا، آپ اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے نہ لیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرے محکموں کی طرح اس محکمے میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ یہ ایک طرح کا جوا ہوتا ہے جو پیشکار خود کو پس پردہ رکھتے ہوئے کھیلتا ہے، یعنی اپنے کسی خفیہ نمائندے کے توسط سے، لیکن ایسے معاملے میں جج کسی بھی طرح ملوث نہیں ہوتا۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ اس کی ناک کے نیچے کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ پیشکار دونوں پارٹیوں سے نذرانے پیشگی وصول کر لیتا ہے۔ قدرتی بات ہے، ایک نہ ایک پارٹی کو تو جیتنا ہی ہوتا ہے۔ جیتنے والی پارٹی ایک بھاری رقم ادا کرنے کے ساتھ ساتھ پیشکار کی ممنون بھی ہوتی ہے۔ ہارنے والی پارٹی کی رقم واپس کر دی جاتی ہے، اس معذرت کے ساتھ کہ ہم نے کوشش تو بہت کی، مگر اللہ ہی کو منظور نہ تھا۔ پیشکار کو عام طور پر جج کا دست راست سمجھا جاتا ہے، اس لیے لوگ بآسانی جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان عدالتی کارروائیاں اور قوانین پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں نے امتیاز خان کو تسلی دی کہ وہ کسی قسم کی فکر نہ کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ دوسری صبح میں دیر سے سو کر اٹھا تھا۔
آج کسی بھی عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں تھا۔ میں نے سیدھا دفتر کا رخ کیا۔ میں آج زیادہ سے زیادہ صوفیہ مرڈر کیس کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ آج شام کو میرا اس اخبار کے دفتر جانے کا بھی پروگرام تھا جہاں ملزم شاہد حسین بطور نیوز ایڈیٹر کام کیا کرتا تھا۔ صفیہ کی ایک بات میرے ذہن میں کانٹے کی مانند کھٹک رہی تھی۔ میں اس بات کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اگر صفیہ کا خیال درست تھا تو میری ذرا سی کوشش سے ایسے شواہد مل سکتے تھے جن سے اس کیس میں میرے لیے خاصی آسانیاں پیدا ہو جاتی۔ صفیہ نے مجھے بتایا تھا کہ صوفیہ نے کئی بار دبے دبے الفاظ میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ شاہد شادی کا خواہاں بھی تھا۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ اگر واقعی ایسا تھا تو کیس میں جان پڑ سکتی تھی، مگر یہ بات تو دفتر میں جا کر ہی معلوم ہو سکتی تھی کہ اس معاملے میں حقیقت کا تناسب کیا تھا۔ صفیہ کے بقول صوفیہ نے کسی مخصوص لڑکی کی نشاندہی نہیں کی تھی، بس اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ میں دن بھر دفتری معاملات میں سر کھپاتا رہا۔ شام کو میں مذکورہ اخبار کے دفتر میں تھا۔ ڈیسک پر مامور ایک شخص سے میں نے اخبار کے چیف ایڈیٹر کا کمرہ دریافت کیا، پھر اس کی رہنمائی میں چیف ایڈیٹر صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ سر دست میں نے اپنا تعارف کروانا مناسب نہ سمجھا اور خود کو شاہد حسین کا ایک دیرینہ دوست ظاہر کیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد چیف ایڈیٹر نے کہا، غالباً آپ کسی دوسرے شہر سے آئے ہیں یا شاید باقاعدگی سے اخبارات کا مطالعہ نہیں کرتے۔ جمیل صاحب، میں نے اسے اپنا نام جمیل ہی بتایا تھا۔ جی ہاں، بالکل درست فرمایا آپ نے، میں نے شائستہ لہجے میں کہا۔ میں آج ہی نواب شاہ سے آیا ہوں۔ پھر میں نے مصنوعی تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر آپ کی دوسری بات یعنی اخبارات کی باقاعدگی سے مطالعہ کرنے والی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ کیا آپ واقعی شاہد حسین کے موجودہ حالات سے آگاہ نہیں ہیں؟ باخدا میں کچھ نہیں جانتا، میں نے چہرے پر بناوٹی پریشانی طاری کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے شاہد حسین کو؟ خیریت تو ہے؟ خیریت ہی نہیں ہے جمیل صاحب، وہ بولا تو اس کی آواز جذبات سے آ رہی تھی۔ شاہد حسین کے ایک نفسیاتی عارضے نے اسے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ نفسیاتی عارضے سے آپ کی مراد کہیں اس کی نیند میں چلنے کی عادت تو نہیں ہے؟ میں نے دانستہ یہ جملہ کہا تھا۔ کیا آپ بھی شاہد حسین کی اس عادت سے واقف ہیں؟ جی ہاں، وہ میرا دوست ہے، اس کی زندگی کی تمام اہم باتیں مجھے معلوم ہیں، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، شاہد حسین کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ چیف ایڈیٹر نے بتایا، اس نے نیند میں چلنے کے دوران میں اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہے اور اس وقت وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، خیر یہ تو کوئی تفتیش کی بات نہیں ہے، اس نے بھی ایک بہت پہنچے ہوئے وکیل کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، وہ 2-4 پیشیوں میں اسے چھڑا لے گا۔ میں نے کہا، شاہد نے اپنے پچھلے خط میں اپنی کسی کولیگ کا ذکر کیا تھا۔ میں نے پیشانی کو مسلتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ شاید اس کا نام، آپ کہیں زاہدہ پروین کی بات تو نہیں کر رہے؟ چیف ایڈیٹر نے میرا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ جی ہاں، یہی نام بتایا تھا شاہد نے۔ میں نے کہا، کیا ان خاتون سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ آپ زاہدہ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ کچھ دیر تک تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے پوچھا، میرا مطلب ہے وہ بھی آپ کو جانتی ہے کیا؟ بالمشافہ تو ملاقات کبھی نہیں ہوئی، میں نے کہا، البتہ شاہد اکثر و بیشتر اپنے خطوط میں اس کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ میرا خیال ہے وہ زاہدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات آپ کو شاہد نے بتائی تھی؟ میں نے کہا، اس نے اپنے آخری خط میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ تذکرہ تو کیا تھا۔ زاہدہ بہت اچھی لڑکی ہے جمیل صاحب، چیف ایڈیٹر نے کہا۔ میں اسے اپنے بہترین ورکر کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ ابھی وہ اس فیلڈ میں نئی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ بہت بلندی تک جائے گی، مگر شاہد کے چکر نے اسے… خیر چھوڑیں۔ وہ موضوع کا رخ بدلتے ہوئے بولا، کیا آپ شاہد حسین سے ملنے جیل جائیں گے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ چیف ایڈیٹر زاہدہ کے تذکرے سے دامن بچا رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے وہ میرا اتنا قریبی دوست ہے، اس سے ملاقات کے لیے تو جانا ہی پڑے گا۔ ویسے شاہد حسین سے ملنے سے پہلے اگر میں ایک مرتبہ زاہدہ پروین سے مل لیتا تو اچھا ہوتا۔ کیا وہ آفس میں موجود ہیں؟ نہیں، وہ بھی اسی دن سے غیر حاضر ہے جب سے شاہد حسین گرفتار ہوا ہے۔ چیف ایڈیٹر کے لہجے میں بیزاری عیاں تھی۔ میں سمجھا کر تھک گیا ہوں، مگر عشق کا بھوت ہے کہ اس کے سر سے اتر کر نہیں دیتا۔ روز فون پر ہماری بات ہوتی ہے مگر اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جانے اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جو شخص اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔
آپ کے خیال میں شاہد حسین نے زاہدہ پروین سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ٹھکانے لگایا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، حقیقت کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ میرے سوال کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے محتاط لہجے میں بولا۔ آپ اس کے گہرے دوست ہیں، ملاقات پر اسی سے پوچھ لیجئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ زاہدہ پروین سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے ان کے گھر کا پتہ تو یقیناً آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اس نے تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد مجھے زاہدہ پروین کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر ایک پرچے پر لکھ کر دے دیا۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد میں اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کیس کا ایک اہم سرا زاہدہ پروین کی صورت میں میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں کسی بھی وقت فون کر کے زاہدہ سے ملاقات کا وقت لے سکتا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے کل کا دن طے کیا تھا۔ پھر دوسرے روز میں زاہدہ پروین سے ملنے میں کامیاب ہو گیا۔ حسب توقع موصوفہ سے مجھے کام کی اچھی خاصی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ مجھے اس سے یہ باتیں اگلوانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی تھی، جس کا میں شروع ہی سے عادی ہوں۔ ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ وہ مجھے وکیل استغاثہ کے طور پر نہیں جانتی تھی، ورنہ خدشہ تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی بھڑک اٹھتی، کیونکہ میں اس کے محبوب کو پھانسی گھاٹ کی طرف دھکیلنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ وہ اس کیس کی ابتدائی ایک دو پیشیوں میں برقع پہن کر عدالت میں پہنچی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، حتیٰ کہ خود شاہد حسین کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی، لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کیس کی ابتدائی پیروی ایک سرکاری وکیل نے کی تھی، اس لیے اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ مجھے اپنے دشمن کے طور پر پہچان سکے۔ زاہدہ پروین سے جو اہم معلومات مجھے حاصل ہوئیں، ان کا تذکرہ مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ اگلی پیشی پر عدالت کا کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں آج خاصا جلدی عدالت پہنچ گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اپنی حاضری لگائی، پھر پیشکار سے اپنے مقدمے کی باری کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ہمارا نمبر دوسرا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، ورنہ ایک کورٹ میں روزانہ 20 مقدمات زیر سماعت ہوتے ہیں۔ پھر ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم سے پہلے جس مقدمے کی سماعت تھی، اس مقدمے کا ایک فریق عدالت میں حاضر ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ہمیں پہلا نمبر مل گیا تھا۔ اسے ہم اپنی خوش قسمتی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح مجھے جرح کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل سکتا تھا۔ جج نے کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے وکیل صفائی کی طرف دیکھا، پھر اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ۔ مدعی علیہ کی جانب سے نفسیاتی معالج گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حلف اٹھانے کے بعد بیان دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 1 سال سے ملزم اس کے زیر علاج رہا ہے، اور اس دوران میں اس کے علاج سے ملزم کو افاقہ بھی ہوا ہے۔ نفسیاتی معالج طفیل ہاشمی کا بیان ختم ہوا تو میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جرح کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ فاضل عدالت کو بتائیں گے کہ ملزم کا اس حالت کی بنیادی سبب کیا ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے وہ 1 سال سے آپ کے زیر علاج ہے، آپ نے یقیناً اس کی کیفیت کا نفسیاتی تجزیہ تو کیا ہوگا۔ طفیل ہاشمی نے جواب دیا، نیند میں چلنا یعنی خواب خرامی ایک بے ضرر سی بیماری ہے، جیسے بچوں کا بستر پر پیشاب نکل جانا۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا۔ فاضل عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر نیند میں چلنا ایک بے ضرر سی بیماری ہے تو ملزم اس حالت میں تشدد کی طرف کیوں مائل ہوتا تھا؟ طفیل ہاشمی نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ میرے خیال میں آپ کے اس سوال کا مختصر اور موضوع جواب یہ ہو سکتا ہے کہ مخصوص گھریلو حالات کی وجہ سے ملزم کے تحت الشعور میں فرار اور انتقام کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کے باہمی جھگڑوں کی بدولت اپنے ماحول اور حالات سے لاشعوری طور پر فرار چاہتا تھا، لیکن عملی طور پر اس کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا۔ اسے بعض اوقات اپنی ماں پر بھی شدید غصہ آتا تھا کہ اس نے ایک ایسے ظالم شخص سے کیوں شادی کی جو دن رات اس سے مار پیٹ کرتا رہتا تھا۔ اس سوچ نے شاہد حسین کے اندر انتقام کے جذبے کو جنم دیا۔ وہ چونکہ شعوری حالت میں اپنے ان جذبات کو بروئے کار نہیں لا سکتا تھا، اس لیے ان کا اظہار نیند کی حالت میں ہونے لگا۔ یعنی نیند کی حالت میں چلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرار ہونا چاہتا ہے، اور کسی کا گلا گھونٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ میں نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب، ملزم سے بڑی ایک بہن فوزیہ شکور ہے اور ملزم سے چھوٹا ایک بھائی واحد حسین ہے، یہ تینوں ایک جیسے حالات میں پروان چڑھے ہیں، مگر نیند میں چلنے کی عادت صرف ملزم ہی کے حصے میں کیوں آئی؟ والدین کی باہمی چپکلش کا اثر دوسرے بچوں پر کیوں نہیں پڑا؟ اس کی بھی ایک نفسیاتی توجیہ ہے، طفیل ہاشمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اس بات کو یوں سمجھ لیں کہ شدید سردی کے موسم میں
10 افراد ایک گرم کمرے میں سے ایک ساتھ کھلی فضا میں نکل آتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان 10 افراد میں سے چند یا 2 یا 3 یا 4 کو زکام آ گھیرتا ہے، جبکہ باقی افراد پر موسم بالکل اثر انداز نہیں ہوتا اور انہیں زکام تو کیا، ایک چھینک تک نہیں آتی۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن افراد میں قوت مدافعت زیادہ تھی وہ شدید موسم کے برے اثرات سے محفوظ رہے، اور جن میں قوت مدافعت کم تھی وہ زکام کا شکار ہو گئے۔ بالکل اسی طرح شاہد حسین بے انتہا جذباتی اور حساس طبیعت کا مالک ہے۔ والدین کے جھگڑوں نے اس کے ذہن کو زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کے برعکس واحد حسین اور فوزیہ شکور اس اثر سے محفوظ رہے ہیں۔ میں نے گھور کر کٹہرے میں کھڑے ہوئے ملزم کی جانب دیکھا، پھر طفیل ہاشمی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کا مریض، وکیل صفائی کا موکل اور صوفیہ مرڈر کیس کا ملزم ایک دبلا پتلا آدمی ہے، کیا نیند کی حالت میں اس کے ہاتھوں میں اتنی قوت آ جاتی ہے کہ وہ کسی کا گلا دبا کر اس کی جان لے لے؟ ایسا ہو سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن دیگر واقعات میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ صرف ملزم نے جب اپنی بیوی کا گلا دبایا تو… مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میرے فاضل دوست گفتگو میں الجھا کر فاضل عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس کیس کا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے، میں نے جج کی جانب مڑ کر کہا۔ یور آنر، میری فاضل عدالت سے گزارش ہے کہ وکیل صفائی کو جرح میں مداخلت سے باز رکھا جائے۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر نیند کی حالت میں چلنے والے کے سامنے شور کیا جائے یا اسے پکڑ کر جھنجھوڑا جائے تو اسے کتنی دیر میں بیدار ہو جانا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی حتمی اصول مقرر نہیں کیا جا سکتا، طفیل ہاشمی نے جواب دیا۔ کوئی جلدی بیدار ہو جاتا ہے، کوئی دیر میں۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، میری فاضل عدالت سے استدعا ہے کہ اب میں ڈاکٹر صاحب سے نہایت ہی اہم سوالات پوچھنے جا رہا ہوں، لہٰذا انہیں منوعاً نوٹ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، خواب خرامی کرنے والے شخص کی نیند عموماً کیسی ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے کیا وہ گہری نیند کی حالت میں چلتا رہتا ہے؟ نہیں، نیند گہری نہیں ہوتی، طفیل ہاشمی نے جواب دیا۔ نفسیاتی اور طبی اصطلاح میں اسے سلو ویو سلیپ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا خواب خرامی کرنے والے شخص کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں؟ جی ہاں، نہ صرف آنکھیں کھلی رہتی ہیں بلکہ چلنے کے دوران میں وہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ سے ٹکراتا بھی نہیں، وہ بالکل ہوش مندوں کی طرح چلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہوش میں آنے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہتا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، نیند میں چلنے کا دورانیہ عام طور پر کتنا ہوتا ہے؟ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہوتا ہے اور ایک ہی شخص کے ساتھ بھی مختلف اوقات میں مختلف ہو سکتا ہے۔ عام طور پر یہ کیفیت چند منٹ کے دورانیے پر محیط ہوتی ہے، بعض اوقات تو 1 منٹ سے بھی کم ہوتی ہے۔ مثلا نیند میں چلنے کا عادی ایک شخص اپنے بستر سے اٹھا، فریج کھول کر پانی نکالا، 1 گلاس پانی پیا اور دوبارہ بستر پر جا کر سو گیا۔ اس کے برعکس بعض دفعہ وہ پورے گھر میں چلتا پھرتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، آپ نے فاضل عدالت کو بیان دیا ہے کہ ملزم کو آپ کے علاج سے خاصا فائدہ ہوا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملزم اپنے گھر کی بالائی منزل پر رہائش پذیر تھا؟ جی ہاں، ملزم شاہد حسین نے مجھے یہ بات بتائی تھی اور میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ بالائی منزل کو چھوڑ کر مکان کے زیریں حصے میں آ جائے۔ نیند میں چلنے کے عادی لوگوں کا بالائی منزل پر رہائش رکھنا کسی بھی وقت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بے خبری کے عالم میں وہ کسی بھی وقت سیڑھیوں سے لڑک سکتے ہیں یا بالکنی وغیرہ سے بھی نیچے گر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب، ملزم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا تھا؟ اس نے مجھ سے وعدہ تو کیا تھا کہ وہ فوری طور پر گھر کے زیریں حصے میں شفٹ ہو جائے گا، اور آپ کو یقین ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولنے لگا؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، پھر جج کی جانب مڑ کر اضافہ کیا، یور آنر، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے اس کیس کی سماعت کو آئندہ پیشی تک ملتوی کر دیا اور 15 دن کی تاریخ دے دی۔ منظر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں ماموں بریانی والا کھڑا تھا۔ اسے استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں طلب کیا گیا تھا۔ اب اس کیس کو عدالت میں لگے تقریباً 8 ماہ ہو گئے تھے۔ حلف اٹھانے کے بعد اس نے بیان دیا،
ملزم شاہد حسین میرے گھر کے عین سامنے والے مکان میں رہتا ہے۔ اتفاق سے ہم دونوں اپنے اپنے گھر کی بالائی منزل پر رہتے ہیں اور ہمارے درمیان صرف ایک تنگ گلی کا فاصلہ ہے۔ میرا مکان ویسٹ اوپن ہے، اس لیے ہوا خوب آتی ہے۔ گلی کی جانب کھلنے والی کھڑکیاں اکثر کھلی رہتی ہیں اور ان دنوں تو بلا کی گرمی پڑ رہی تھی، کھڑکیاں بند کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، تو صاحب وقوع کی رات میں اتفاق سے دیر تک جاگ رہا تھا۔ اس وقت رات کے کوئی 2 بجے کا وقت ہوگا جب میں نے اپنے سامنے گھر میں کچھ گڑبڑ محسوس کی۔ کیسی گڑبڑ؟ وکیل صفائی نے اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ آبجیکشن یور آنر، میں نے اونچی آواز میں کہا، ابھی میرے گواہ کا بیان مکمل نہیں ہوا ہے۔ میرے معزز دوست کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شہادت کے دوران میں مداخلت کریں۔ بیان مکمل ہونے کے بعد انہیں پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے ارمان نکال لیں۔ میری فاضل عدالت سے درخواست ہے وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے پرہیز کی تلقین کی جائے۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے ماموں بریانی والے کو اپنا بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ ماموں نے کہا، پہلے تو میری سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ شاہد حسین کے گھر کے بیرونی کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے پیچھے پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ شاہد حسین کا بیڈ روم تھا۔ کمرے کے اندر نائٹ بلب روشن تھا اور میں نے دیکھا شاہد حسین اپنی بیوی کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے میں جلنے والا 0 پاور کا بلب آف ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ ماموں بریانی والے نے خاصا لمبا چوڑا بیان دیا تھا، مگر میں نے بیان میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے یہاں بتایا ہے تاکہ سامعین بیان کی طوالت سے پیدا ہونے والی بوریت سے محفوظ رہیں۔ ماموں کا بیان ختم ہوا تو جج نے وکیل صفائی کو جراح کا اشارہ کیا۔ وکیل موصوف کیل کانٹوں سے لیس ہو کر گواہ پر چڑھ دوڑے۔ محترم، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ وکیل صفائی اپنے لہجے کے طنز کو چھپانے میں ناکام رہا تھا۔ ماموں بریانی والے نے متحمل لہجے میں جواب دیا، منظور۔ منظور صاحب، کیا آپ عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ ماموں بریانی والا کون ہے؟ ماموں بریانی والے نے میری جانب دیکھا، پھر وکیل صفائی کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا، میں ہی ماموں بریانی والا ہوں۔ او آئی سی، وکیل صفائی نے تعصف آمیز لہجے میں کہا، پھر پوچھا، منظور صاحب آپ ملزم کو کب سے جانتے ہیں؟ 6 سال سے۔ اس سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے؟ ماموں نے کہا، میں عرصہ 15 سال سے یہیں رہ رہا ہوں۔ شاہد حسین 6 سال سے ہمارے گھر کے سامنے آباد ہوا تھا۔ منظور صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ وقوع کی رات آپ اتفاق سے دیر تک جاگ رہے تھے۔ اس اتفاق کی وضاحت فرمائیں گے آپ؟ اس رات ٹی وی پر پاکستان اور آسٹریلیا میں کھیلا جانے والا کرکٹ میچ دکھایا جا رہا تھا۔ میچ شروع ہونے کے انتظار میں دیر تک جاگ رہا تھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں کوئی نائٹ میچ ہو رہا تھا؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، یور آنر، میری فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ میرے معزز دوست کو بتایا جائے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے معیاری وقت میں کتنے گھنٹوں کا فرق ہے۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت خود ہی کر دیں۔ یور آنر، فاضل دوست کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے معیاری وقت میں تقریباً 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ پاکستان میں جب رات کے 2 بجیں گے تو آسٹریلیا میں صبح کے 7 کا وقت ہوگا۔ انتہائی مشرق میں واقع ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا میں سورج ہماری بنسبت 5 گھنٹے پہلے طلوع ہو جاتا ہے۔ فاضل وکیل، یہ بات نوٹ کر لیں کہ وقوع کی رات آسٹریلیا میں کوئی نائٹ میچ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ ایک معمول کا ڈے میچ تھا۔ میں یہاں پر ایک خاص بات معزز عدالت کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ موسمی اعتبار سے بھی آسٹریلیا اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں مئی کے مہینے جس ماہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، جبکہ آسٹریلیا میں مئی جون سردیوں کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کل جنوری کے مہینے میں ہمارے یہاں سردیوں کا سیزن چل رہا ہے، جبکہ آسٹریلیا میں آج کل موسم گرما عروج پر ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ آپ نے بجا فرمایا بیگ صاحب، جج نے کہا، پھر وکیل صفائی کو اشارہ کیا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ۔ وکیل صفائی نے ماموں بریانی والے سے سوال کیا، منظور صاحب، آپ کو کرکٹ کے کھیل سے خصوصی دلچسپی ہے؟ نہ صرف دلچسپی ہے بلکہ نوجوانی میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں۔ میں نے فاسٹ باؤلر کی حیثیت سے بہت عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کی صحت سے اندازہ ہو رہا ہے؟ وکیل صاحب نے سر تپا ماموں کو دیکھتے ہوئے پھر سوال کیا۔ منظور صاحب، آپ نے عدالت کو بیان دیا ہے کہ وقوع کی رات
آپ نے اپنے پڑوسی شاہد حسین کو اپنی بیوی صوفیہ کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی ہاں، میں نے یہی کہا ہے، مگر شاہد حسین میرا پڑوسی نہیں بلکہ محلے دار ہے، ماموں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پڑوسی کی اصطلاح صرف بغل میں بسنے والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ اس وقت شاہد حسین کے بیڈ روم میں نائٹ بلب روشن تھا۔ کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ گلا دبانے والا شخص شاہد حسین ہی تھا اور اس کے ہاتھوں کے شکنجے میں صوفیہ ہی کی گردن تھی؟ جی ہاں، مجھے یقین ہے کہ میں نے یہی دیکھا تھا۔ منظور صاحب، اگر آپ کے بیان کو سچ مان لیا جائے تو آپ کی بصارت پر داد دینے کو دل چاہتا ہے، یعنی آپ نے 10-12 فٹ کے فاصلے سے بھی رات کے 2 بجے سب کچھ ٹھیک ٹھاک دیکھ لیا تھا۔ آپ کو میری بصارت پر شک کیوں ہے وکیل صاحب؟ ماموں نے ناپسندیدہ نظروں سے وکیل صفائی کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں اب بھی بفضل خدا معمول کے مطابق بغیر چشمے کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ وکیل صفائی نے پوچھا، منظور صاحب، آپ نے بیان میں کہا ہے کہ ملزم کے بیڈ روم کی کھڑکی آپ کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھلتی ہے۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، اور آپ نے اسی کھڑکی سے ملزم کو اپنی بیوی کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی ہاں۔ منظور صاحب، آپ کو ملزم کے بیڈ روم میں جھانکتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ آپ ایک غیر اخلاقی فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ وکیل صفائی نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا گواہ معزز عدالت کو بتا چکا ہے کہ اس نے سب کچھ ایک اتفاق کے تحت دیکھا تھا، ورنہ اس میں اس کی ذاتی مرضی کو کوئی دخل نہیں تھا۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ منظور پر الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یور آنر، میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، وکیل صفائی نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ایک سامنے کی بات ہے، ملزم شاہد حسین کے بیڈ روم کی کھڑکی گواہ کے بیرونی کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھلتی ہے۔ کیا ملزم اتنا بے خبر تھا کہ اسے اس بات کا احساس نہ ہوتا اور وہ کھڑکی کھلی رکھتا تاکہ دوسرے اس کے بیڈ روم میں جھانکتے رہیں؟ جناب عالی، میں نے کہا، گرمیوں کے موسم میں کھڑکیاں کھلی رکھنا ایک معمول کی بات ہے۔ گواہ معزز عدالت کو بتا چکا ہے کہ ملزم کے بیڈ روم کی کھلی کھڑکی کے پیچھے پردہ موجود تھا اور وہ کچھ ہٹا ہوا تھا جہاں سے گواہ نے ملزم کو اپنی بیوی کا گلا دباتے ہوئے دیکھا۔ ایسا گواہ نے ارادتاً نہیں کیا تھا، وہ محض ایک اتفاق تھا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا، یور آنر، اتفاقات تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، کیا میرے فاضل دوست کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی اتفاق پیش نہیں آیا؟ جج نے وکیل صفائی سے کہا۔ وکیل صاحب، آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وکیل صفائی نے کھا جانے والی نظروں سے میری جانب دیکھا، پھر اپنی جرح کو جاری رکھتے ہوئے کہا، منظور صاحب، ذرا سوچ کر بتائیں، جب ملزم شاہد حسین مقتولہ صوفیہ کا گلا گھونٹ رہا تھا تو اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ماموں نے کہا۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ماموں بریانی والے کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وکیل صفائی نے سوال کیا۔ ماموں نے کہا، جب میں ذہنی طور پر ذرا سنبھلا تو نائٹ بلب آف ہو چکا تھا، یعنی آپ نے صرف ایک شخص کو ایک عورت کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ مجھے اعتراض ہے جناب، میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا۔ گواہ بتا چکا ہے کہ اس نے واضح طور پر ملزم شاہد حسین کو اپنی بیوی کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے فاضل دوست ایک مرد اور ایک عورت کا تذکرہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے میرے اعتراض کو رد کرتے ہوئے وکیل صفائی کو جرح جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ وکیل صفائی نے کہا، منظور صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ماموں نے کہا، میں نے شاہد حسین کو صوفیہ کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ وکیل صفائی نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ماموں نے امداد طلب نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ماموں کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، وہ منوعاً وہی بیان کر رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس کا نروس ہو جانا ایک قدرتی بات تھی۔ جس شخص نے کبھی کورٹ کچہری نہ دیکھی ہو، اس کے لیے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہی کم نہیں، کجا یہ کہ وہ ایک منجے ہوئے وکیل کے سوالات کا بھی سامنا کر رہا ہو۔ اچھا یہ بتائیں منظور صاحب، وکیل صفائی نے کہا، آپ تو ملزم کے گھر کے سامنے ہی رہتے ہیں، آپ کو اس کے گھریلو حالات سے بھی آگاہی ہوگی۔ ملزم کے اپنی بیوی سے تعلقات کیسے تھے؟ مجھے وکیل صفائی کے اس سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ یہ سوال تو سراسر ہمارے حق میں جاتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حریف وکیل نے اس قسم کا سوال کیوں کیا تھا۔ شاید یہ اس کی کوئی چال تھی۔ وہ ماموں کو اپنے سوالات سے گھیر رہا تھا۔ ماموں نے جواب دیا، ملزم کے اپنی بیوی سے تعلقات کو کسی بھی صورت خوشگوار تو نہیں کہا جا سکتا۔
اکثر ان کے مابین لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ وکیل صفائی نے ذرا مختلف انداز میں حملہ کیا۔ منظور صاحب، آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ وقوعہ کی رات آپ ایک کرکٹ میچ کے انتظار میں جاگ رہے تھے، تو اتفاق سے آپ نے اپنے سامنے والے گھر میں ملزم کو مقتولہ صوفیہ کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا، پھر نائٹ بلب آف ہو جانے کی وجہ سے وہ قاتلانہ منظر آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آپ کے خیال میں نائٹ بلب کس نے آف کیا ہوگا؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ ذرا سوچیں منظور صاحب، اپنے ذہن پر زور ڈالیں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں جناب۔ منظور صاحب، آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک انسان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وکیل صفائی کی جراح جاری تھی۔ کیا ایک مہذب اور امن پسند شہری کی حیثیت سے آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دیتے یا آپ اپنے آس پڑوس والوں کو مطلع کرتے؟